معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے عباس۔ کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے عباس۔ تو 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے۔ 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ فاطمہ کی ہے کوئی مشکل نہیں مشکل، حفاظت فاطمہ کی ہے کوئی مشکل نہیں مشکل، حفاظت فاطمہ کی ہے۔ تو ہماری مجلسوں کا خرچ کوئی کیا بھلا جانے، فقط ہم ملتزم ہیں اور دولت فقط ہم ملتزم ہیں اور دولت فاطمہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت سید محمد صاحب افروز نمبر ہو کر مرثیے کے قصیدہ شیر اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ نشانی ہے سبھی حقی وہ مروہ بھی یہ زمزم بھی، نشانی ہے سبھی حقی وہ مروہ بھی یہ زمزم بھی، مدینہ بھی تو مکہ بھی وہ آدم بھی یہ خاتم بھی۔ تقابل کیا حسین ابن علی کا شام والوں سے، تقابل کیا حسین ابن علی کا شام والوں سے، یہ پر تو نور کے ہیں اور خود نور مجسم بھی۔ پیغمبر جس قدر نازا ہو اس مولود پہ کم ہے، یہ وارث انبیاء کے ہیں تو فخر ابن مریم بھی۔ ادائے یہ شعر ملاحظہ فرمائے خصوصی طور پر کہ ادائے شادمانی کا وسیلہ محفل میلاد، ادائے شادمانی کا وسیلہ محفل میلاد، یزیدی فکر کو پسپا کیا کرتا ہے ماتم بھی، یزیدی فکر کو پسپا کیا کرتا ہے ماتم بھی۔ حسین ابن علی نے دین کو بخشی حیات نو، گلا اپنا کٹا کر دیا اس کو مکرم بھی۔ ہمارے واسطے جنت میں گھر تیار ہو جائے، شریک کاروانے مدحت مولا جو ہوں ہم بھی، شریک کاروانے مدحت مولا جو ہوں ہم بھی۔ کریں گے نصرت مولا کہا غازی نے میدان میں، کریں گے نصرت مولا کہا غازی نے میدان میں، ہمارے سامنے آئے کسی دشمن میں ہے دم بھی، ہمارے سامنے آئے کسی دشمن میں ہے دم بھی، عطا کر کے بتا دیتے ہیں یہ فرزند راہب کو، ہم ہی ہیں مرضی داور ہم ہی ہیں اس میں اعظم بھی۔ پیغمبر مسکراتے مسکراتے رونے لگتے ہیں، پیغمبر مسکراتے مسکراتے رونے لگتے ہیں، تبسم کی پھبن بھی ہے فروغ دیدہ نم بھی، تبسم کی پھبن بھی ہے فروغ دیدہ نم بھی۔ عزائے شاہ میں نکلے جو اشکوں کے گوہر قاسم، شفاعت کا ذریعہ ہو بنے زخموں کا مرہم بھی، ذریعہ ہو بنے زخموں کا مرہم بھی۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للموحدين ثم الصلاة والسلام على النبي المدني الفرشي عبد الطاهر بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید کا یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. زمانے کا پورا شور ماحول تھا جہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا ناگوار سمجھا جاتا تھا. عرب کے اس ماحول میں کہ اگر کسی کے وہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ بتاتے ہوئے شرم کرتے تھے کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے. ایسے ماحول میں پیغمبر کو ایک الزام دیا جا رہا تھا. دین اسلام لے کے آئے ہیں, دین کے ٹھیکیدار بن کے آئے ہیں, دین اسلام لے کے آئے ہیں, اولاد ہے نہیں, دین کیسے آگے بڑھے گا؟ کون ہے جو دین کو آگے بڑھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے عرب بدوؤں کے دماغ میں ایک بات یہ تھی کہ جو نسل بڑھتی ہے وہ بیٹے سے چلا کرتی ہے, بیٹی سے نہیں. اللہ نے اس قانون کو توڑ کے بتایا, میں جو بیٹی سے چلاؤں گا نسل وہ قیامت تک چلے گی. ہم نے دل ملول ہوا, اولاد نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, کس طریقے سے بڑھے گا, کیسے چلے گا؟ اللہ کے نے کہا حبیب گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, حیران نہ ہونا, دل ملول مت کرنا. یہ الگ بات ہے. عرب کا ماحول یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. گھبرانا نہیں. اور آیت کا انداز ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دشمن ہے جسے اللہ اپنی نظروں کے سامنے, ورنہ پیغمبر کے سارے دشمن تھے, عرب دشمن تھا, لیکن آیت کا انداز ایسا بتا رہا ہے کہ کوئی دشمن خاص تھا جسے اللہ نظروں کے سامنے کہہ رہا تھا میرے حبیب تم نہیں, یہ ابتر ہے. یہ الگ بات ہے میرے حبیب, گھبرانا نہیں. جس عرب کے ماحول میں بیٹی کا پیدا ہونا ذلت سمجھا جاتا تھا, میں تجھے بیٹی عطا کر کے اتنی عزت عطا کروں گا کہ کائنات تیری بیٹی کو پہچاننے پڑے گی. ایک درود پڑھیے بار محمد و آل محمد. پریشان مت ہونا, حیران نہ ہونا. ہم تجھے کوثر عطا کریں گے, ہم تجھے کثرت نسل عطا کریں گے. آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. اور تاریخ میں اسی سورہ کوثر کی ایک تفسیر کا نام ہے زینب بنت علی. تفسیر کوثر, اسی سورہ کوثر کی ایک تفسیر کا نام ہے زینب بنت علی, جس کے سلسلے میں علامہ مامکانی کتاب کا نام ہے بیٹی, ڈاکٹر قائمی ترجمہ کرنے والے پوری توجہ. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اقول زینب, میں نے زینب کہا, وانتم تسمعون, اور تم لوگوں نے سن لیا.
علامہ مامکانی کہتے ہیں اقول و زینب، میں نے زینب کہا، وانتم تسمعون، در حالی کہ تم لوگوں نے آسانی سے سن لیا، وما زینب، زینب ہیں کیا، وما ادراک ما زینب، تم تو زینب کی حقیقت کو درک ہی نہیں کر سکتے، وما ادراک ما زینب، زینب کی حقیقت کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں وقد حاضت من الصفات الحمیدۃ میں بعد ما لم یجز بعد ام احد۔ اب علامہ مامکانی کہتے ہیں میں نے زینب کہا، تم نے سن لیا، وما زینب، زینب ہیں کیا، وما ادراک ما زینب، تم زینب کو درک ہی نہیں کر سکتے، وقد حاضت من الصفات الحمیدۃ ما لم یجز بعد ام احد۔ علامہ مامکانی کے دراوی ایسی صفات حمیدہ کی مالکہ میں نے فاطمہ کے بعد ثانیہ زہرا کے علاوہ کسی کو پایا نہیں، کسی ایک کو نہیں پایا۔ وقد حاجت من صفات الحمیدہ عالم یجوز بعد ام احد۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حتی ان یقال ہی صدیقۃ الصغری، حتی ان یقال ہی صدیقۃ الصغری، انہیں کہا کیا جا سکتا ہے یہ صدیقہ صغرا ہیں۔ اس کے بعد بہت سے القاب سے علامہ مامکانی کہتے ہیں اور کیا حتی یقال ہی صدیقۃ الصغرا، ہی عقیلۃ بنی ہاشم، ہی عقیلۃ الجلیلہ، ہی آرات العاقلہ، ہی عقیلۃ الطالبین، ہی المحدثہ، ہی بدلۃ الکربلا، ہی اہل التقوی، ہی عالمۃ غیر معلمہ، فہمۃ غیر مفہمہ، ہی نائبۃ الحسین، ہی ملیکۃ النساء، ہی عقیلۃ النساء، ہی عدیلۃ الخامسہ من اہل الکساء، ہی شریکۃ الشہداء، ہی شریکۃ الحسین، ہی کفیلۃ السجاد۔ علامہ مامکانی کہتے ہیں ہی کفیلۃ السجاد، ہی شریکۃ الحسین، ہی سیدۃ العقائلہ، ہی سر ابیہا، ہی رضیۃ الولایہ، ہی سلالۃ الولایہ، ہی رضیۃ البہیہ، ہی وارثۃ شجاعۃ الحیدریہ، ہی الفصیحہ، ہی البغی بلیغہ، ہی عابدۃ آل علی بن ابی طالب، ہی قرۃ عین المرتضیٰ، ہی عقیدۃ النبوہ، ہی قبلۃ البرایا، ہی رضیۃ الوحی، ہی باب الحطۃ الخطایا، ہی امین اللہ، پوری توجہ، ہی امین اللہ، ہی باب خطا، ہی باب حطۃ الخطایا، ہی آیۃ من آیت اللہ۔ علامہ مامکانی کہتے ہیں ہی نائبۃ الزہرا، ہی عقیلۃ الزہرا، ہی عقیلۃ النساء، ہی نائبۃ امیر المومنین، ہی قرۃ عین امیر المومنین، ہی سیدۃ العقائد، ہی شریکۃ الشہداء، ہی شریکۃ الحسین، آیۃ من آیت اللہ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا یوں کہہ دوں خاندان ابو طالب کی سب سے خیرمند خاتون کا نام زینب، ہی عقیلۃ الطالبین، خاندان ابو طالب کی سب سے خیرمند خاتون کا نام ہے زینب، ہی احرات الجلیلہ، شوکت و عرفان کی مالکہ کا نام ہے زینب، ہی احرات العاقلہ، سب سے عقل مند ترین شخصیت کا نام ہے زینب، ہی شریکۃ الشہداء، یہ شہداء کی شریک ہے، ہی نائبۃ الزہرا، یہ زہرا کی نائبہ ہے، یہ نائبۃ امیر المومنین، یہ امیر المومنین کی نائبہ ہے، یہ عقیلۃ الطالبین، یہ آرات العاقلہ۔ کچھ القاب ہیں جن کی وضاحت کر کے آپ لوگوں سے اصلاح لینی ہے۔ کیا کہا اللہ؟ یہ نائبۃ امیر المومنین، یہ امیر المومنین کی نائبہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو کام علی بن ابی طالب کرتے ہیں بعد علی بن طالب زینب کے اوپر آئی ساری ذمہ داری، جو یہ کریں گی وہی یہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے پرنسپل نہیں تو نائب پرنسپل کام کرے گا، معاون کام کرے گا۔ ہی نائبۃ امیر المومنین، یہ امیر المومنین کی نائبہ ہیں، امیر المومنین کی جانشین ہیں۔ اب واقعات داستان قرآن کو، جو واقعات گزر رہے ہیں اسے قرآن سے ٹیلی کرتے جاؤ، قرآن سے ملاتے جاؤ، اگر مل جائے تو نابغ ماننے کے مالک۔ اب ارشاد ہوا، ارشاد ہو رہا ہے وفی موسیٰ، موسیٰ کے بیان میں ہی امیر نائبۃ امیر المومنین، پوری توجہ، ہی نائبۃ امیر المومنین، ارشاد ہوا وفی موسیٰ، موسیٰ کے بیان میں اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا،
بے سلطان مبین، سلطان مبین کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے یہ نائبۃ امیر المومنین، یہ امیر المومنین کی نائبہ ہیں۔ اب ففی موسیٰ، موسیٰ کے بیان میں پوری توجہ، موسیٰ کے بیان میں اذ ارسلناہ، کہ ہم نے جب موسیٰ کو بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف بے سلطان مبین، سلطان مبین کے ساتھ، سلطان مبین کے ساتھ۔ سلطان مبین ہے کیا؟ پوری توجہ، کسے کہتے ہیں سلطان مبین؟ پروردگار آیت میں سلطان مبین ہے۔ موسیٰ کو جو بھیج رہا ہے فرعون کے دربار میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، جب موسیٰ سے کہا موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ، میری وحدانیت کا اعلان کرنا، میرے پیغام کو پہنچانا، پروردگار اکیلا جاؤں؟ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ پروردگار اکیلا جاؤں؟ ابھی تو مار کے آیا ہوں، ڈر بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ نے کہا پروردگار اکیلا جاؤں؟ کہا نہیں، اب جاؤ سلطان مبین کے ساتھ۔ یعنی موسیٰ فرعون کے دربار میں اکیلے نہیں جا رہے ہیں، سلطان مبین لے کے جا رہے ہیں، یا سلطان مبین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پروردگار سلطان مبین ہے کیا؟ سلطان مبین سے مراد کیا اللہ نے جو جناب موسیٰ کو معجزہ دیا تھا وہ ہے؟ آیت کیا کہی؟ فی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بے سلطان مبین، موسیٰ کے بیان میں ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا سلطان مبین کے ساتھ۔ یعنی ابھی دو شخصیت ہو گئی، فرعون کے دربار میں جانے والی دو شخصیت۔ سلطان مبین ہے کیا؟ موسیٰ سلطان مبین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سلطان مبین سے اگر مراد معجزہ حضرت موسیٰ لیا جائے تو آگے کی آیت کہہ رہی ہے لقد ارسلنا الی فرعون، ہم نے اس کو بھیجا فرعون کی طرف بآیاتنا و سلطان مبین، ہم نے موسیٰ کو آیتوں کے ساتھ، معجزے کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے سلطان مبین سے مراد موسیٰ کا معجزہ نہیں ہے۔ تین چیزیں ہو گئی جانے کے لیے، موسیٰ ایک قافلہ لے کے جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں، اللہ کی وحدانیت پہنچانی ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ پروردگار اکیلا جاؤ نہیں، سلطان مبین کے ساتھ جاؤ۔ سلطان مبین سے کیا مراد؟ معجزہ۔ اگر معجزہ مراد ہے سلطان مبین سے تو سورہ ہود نے تو آگے بتا دیا لقد ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا بآیاتنا و سلطان مبین، آیت کے ساتھ سلطان مبین کے ساتھ۔ پروردگار اس کا مطلب ثابت ہو گیا کہ سلطان مبین سے مراد موسیٰ کے معجزہ نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ اب آگے کی آیت نے کہا معجزہ بھی نہیں، سلطان مبین سے مراد معجزہ بھی نہیں، پھر کیا؟ پھر ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَخَاهُ ہارون۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ اخاؤ ہارون، یعنی معجزہ بھی نہیں۔ پوری توجہ آخری جملے نتیجے پہ کیا کہا؟ ہی نائبۃ امیر المومنین، زینب ہیں امیر المومنین کی نائبہ۔ اب قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، پیغام اللہ کا پہنچانا ہے، اکیلے نہیں جانا ہے۔ سلطان مبین سے مراد سلطان مبین کے ساتھ جانا ہے۔ سلطان مبین سے مراد نہ جناب موسیٰ کے بھائی ہارون ہیں نہ ان کا معجزہ ہے۔ پھر پروردگار ہے کیا؟ کہا آیت سے مراد۔ اب ایک جگہ معجزے کو بھی بیان کر دیا، بھائی ہارون کو بھی بیان کر دیا، اب سلطان مبین سے مراد کیا ہے؟ اب جب میں نے حدیثوں کو دیکھا تو ایک وجہ علماء نے بیان کیا کہ جب یہ قافلہ لے کر موسیٰ فرعون کے دربار میں آئے، معجزہ ساتھ میں تھا، بھائی ہارون ساتھ میں تھا، اب رہی بات سلطان مبین کی تو علماء نے بیان کیا کہ جب فرعون کے دربار میں موسیٰ معجزے کے ساتھ بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ تخت پہ فرعون تھا، پیچھے علی ابن ابی طالب تلوار لیے ہوئے کہہ رہے تھے موسیٰ کلام کرو، جب تک یہ تلوار ہے تب تک کلام کرتے رہنا۔ یعنی سلطان مبین سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ کیا موسیٰ گئے فرعون کے دربار میں، اب
اس واقعے کو جس واقعے کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں بالکل ملاتے رہیے گا. کیا نائبۃ امیر المومنین، نائبہ امیر المومنین کا نام زینب ہے. موسیٰ فرعون کے دربار میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اکیلے نہیں گئے. موسیٰ گئے، ساتھ میں معجزہ بھی تھا اور ساتھ میں بھائی ہارون بھی تھا. سلطان مبین بن کے امیر المومنین تھے. اس واقعے کو باتیں ہم ملاتے ہیں. دربار سجا ہوا تھا. وقت کا فرعون یزید بیٹھا ہوا تھا. وقت کا پوری توجہ، وقت کا فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. وقت کا فرعون امام سجاد فخر موسیٰ، پوری توجہ، امام سجاد فخر موسیٰ، ساتھ میں امام باقر فخر ہارون. اس کے بعد نائبۃ الامیر المومنین بن کے علی کی بیٹی نے کہا بیٹا سجاد جب تک نظروں کی تلوار چلتی رہے اعلان کرتے رہنا. امیر المومنین، یہ امیر المومنین کی نائب ہیں. ہے احرات العاقلہ، ہے آیت من آیت اللہ، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. ہے امین اللہ، یہ اللہ کی امین ہے. ہے سر ابیہا، یہ اپنے باپ کی راز ہیں. ہے عقیدۃ الطالبین، یہ خاندان ابو طالب کی سب سے ہوشمند خاتون ہے. پوری توجہ، سب سے ہوشمند خاتون ہے. پوری توجہ. اب یہ بات ہے، اب پھر جناب موسیٰ کا دوسرا تذکرہ آ رہا ہے کہ معرفت حضرت زینب کتنی بلند تھی. اس واقعے سے اس واقعے سے ملاتے رہیے گا. میں اصلاحاً پڑھ رہا ہوں کہ بات میری واضح ہو جائے اور آپ اصلاح بھی کرتے اگر کہیں غلطی ہو تو. کتنا مقام تھا، کتنی معرفت تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی. ان کی معرفت کتنی بلند تھی کہ ارشاد ہو رہا ہے جناب موسیٰ کے بارے میں یہی کا. اور وہ واقعہ بالکل ملایا. میں نے کہا تھا داستان کو قرآن کی آیتوں سے ٹیلی کرتے جانا، قرآن سے ملاتے جانا. اس لیے قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. تو کیا کہا زینب نے؟ زینب ہے عقیدۃ الطالبین، ہے عقیدۃ الزہرا، ہے نائبۃ الزہرا، ہے نائبۃ امیر المومنین، ہے عدیلۃ من خان سے حلیل کے ساتھ، یہ قبلۃ البرایا، یہ نیکیوں کی آماجگاہ ہے. قبلۃ البرایا، نیکیوں کی قبلہ، کعبۃ الزرایا، مصیبتوں کی آماجگاہ، عدیلۃ من خان سے حلیل کے ساتھ، پنجتن پاک کی آخری کڑی کی ڈھارس، شریکۃ الشہداء. کیا معرفت ہے بھائی. اب ارشاد ہو رہا ہے آگے کہ وقال لہ موسیٰ، موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے سلام کیا. واقعہ یاد ہے، فقط یاد دہانی کرنی ہے اور بات کو ملا دینا جہاں مجھے لے کے جانا ہے. کیا معرفت تھی حضرت، کیا عرفان تھا. اچھے اچھے نبیوں نے رسولوں تک نے نہیں پایا. پوری توجہ. ارشاد ہوا وقال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. سلام کیا ایک اپنے صالح بندے پہ. جناب موسیٰ یہ سوچ رہے تھے پوری کائنات میں مجھ سے پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. سوچ رہے تھے مجھ سے پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آوا جاؤ میرا عبد صالح ہے اس کے ساتھ پاس جاؤ اس سے سیکھو. جب اس کے پاس آئے تو موسیٰ نے سلام کیا. اور موسیٰ نے سلام کرنے کے بعد کیا قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت. دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، دونوں ہادی ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو جو علم دیا گیا ہے، راشد بھائی پوری توجہ برائے اصلاح، پوری توجہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کو علم دیا گیا ہے کیا آپ مجھے وہ علم بتائیں گے جو اللہ نے آپ کو دیا؟ جناب خضر نے کیا کہا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. خیر موسیٰ جلالی نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ تو صبر ہی نہیں کر پاؤ گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے تم صبر کرو گے ایسی بات پہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں. یعنی اگر تم میری حکمت کو جان ہی نہیں پاؤ گے تو تم میرے ساتھ کیسے صبر کرو گے؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا،
موسیٰ نے کہا جناب خضر سے انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیے گا، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے امر کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک بات، نافرمانی نہیں کرو گے۔ اس کے بعد جناب خضر نے کیا کہا؟ قال فإنک اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اب تم میرے ساتھ آنا چاہ رہے ہو تو آؤ۔ شرط ہو گئی کہ جب تم جانو گے نہیں حکمت کو تو میرے ساتھ کیسے صبر کرو گے؟ اچھا تم میرے ساتھ چلنا ہی چاہ رہے ہو تو پھر کوئی سوال مت کرنا، پوری توجہ، کہیں مجھے ٹوکنا نہیں، میں اپنے لفظ میں کہوں، کہیں مجھے ٹوکنا نہیں، میں جو بھی کام کروں گا مجھے ٹوکنا نہیں، بولنا نہیں۔ کیا کہا اس کے بعد؟ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہ دونوں اپنی جو بھی شہادتی بیان کرنے کے بعد دونوں ساتھ ہوئے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، جب یہ دونوں کشتی پہ سوار ہوئے، خرا کہا، جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے، آپ سورہ یوسف کو پڑھ، سورہ کہف کی تلاوت کرتے جائیے، آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 81 تک پوری داستان ہے۔ آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 81 تک پوری انہی کی داستان ہے۔ کیسے تم صبر کرو گے ایسی چیز پر جس حکمت کو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ تو کیا کہا؟ فانطلقا حتی اذا رکبا خرقا، جب یہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں تو سوراخ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، یہ تم نے کام اچھا نہیں کیا۔ پھر یہ دلایا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ پھر منت کی، سماجت کی، اب ایسا نہیں کروں گا، آپ مجھے ساتھ پوری توجہ، آپ میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، اب آپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کہا کہ اس جملے میں یہ کہا تھا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا ہوں، جو آپ کے اور میرے درمیان شرط ہوئی تھی وہ میں بھول گیا ہوں، اس پہ کوئی مواخذہ نہ کریے گا۔ چلے چلتے ہیں، پھر آگے بڑھے۔ اب کیا ہوا؟ قال فانطلقا حتی اذا لقی غلامہ، ایک بچے کو دیکھا، آیت ہے، پھر ایک بچے کو جیسے ہی دیکھا قتلہ، قتل کر دیا۔ پوری توجہ، میں کہیں لینے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ قتل کر دیا، جب قتل کر دیا پھر موسیٰ نے ٹوک دیا، قتلت، تم نے اسے اس لیے قتل نفسا زکیہ، بغیر نفس، بغیر جرم کے آپ نے قتل کر دیا، یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا۔ پھر کہا میں نے نہیں تم سے کہا تھا، آیت ہے، پھر اس کے بعد فوراً آیت ہے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ آگے بڑھے، کشتی سے سوار ہوئے، بچے کو قتل کر دیا، بچے کو قتل کرنے کے بعد موسیٰ نے ٹوکا، پھر بستی میں گئے۔ جب بستی میں آئے تو قریے والوں سے، اہل القریہ، قریے والوں سے کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار جب کیا، آگے بڑھے، دیوار گر رہی تھی، فوجد فیہا جدارا ان ينقض ان يريد ایک درود پڑھیے بار محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات، فوجد فیہا جدارا، ایک دیوار کو پایا۔ موسیٰ اور خضر، نہیں جملے کو بدل دوں کر دوں، دونوں معصوم، دونوں نبی، دونوں ہادی، دونوں اللہ کے رہبر آئے تھے، دونوں معصوم تھے۔ ایک معصوم کام کو انجام دے رہا ہے، دوسرا معصوم بار بار ٹوک رہا ہے، یا یوں کہہ دوں ایک معصوم دوسرے معصوم کی مصلحت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ فوجد فیہا جدارا، اس قہریے سے نکلے، ایک دیوار کو پایا، یرید ان ینقض، جو دیوار گر رہی تھی، فاقامہ، اس کو بنایا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ اب موسیٰ نے کہا انہوں نے مہمانداری سے انکار کر دیا، اب اس کی اجرت مانگ لو، اس کی اجرت مانگ لو۔ اب اس کے بعد جناب خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، تم نے کہا تھا کہ میں نہیں ٹوکوں گا، اب تمہارے درمیان اور میرے درمیان جدائی، تم اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں،
اور جاتے جاتے جناب خضر نے کہا جس چیز پہ تم صبر نہیں کر پائے تھے اس کی حکمت بھی جان لو. دونوں نبی، دونوں معصوم، دونوں نبی دادی، دونوں معصوم. ایک نبی دوسرے نبی کی مصلحت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. کیا کہنا، اب یا یوں کہہ دوں، جہاں سے ایک عام آدمی کے فکر و شعور کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے ایک عالم دین کے فکر و شعور کی، اور جہاں سے ایک عالم دین کے عقل و فکر و شعور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک مرجع عالم کے عقل و فکر و شعور کی انتہا ہوتی ہے، اور جہاں سے ایک عالم دوران کے عقل و فکر و شعور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک نبی کے عقل و فکر و شعور کی ابتدا ہوتی ہے. اور جس مقام سے پوری توجہ، اور جس مقام سے ایک نبی کے عقل و فکر و شعور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک رسول کے عقل و فکر و شعور کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں سے پوری توجہ، اور جہاں سے ایک رسول کے فکر و شعور و عقل کی انتہا ہوتی ہے، پوری توجہ، غیر از محمد وہاں سے ایک اولو العزم نبی کے عقل و فکر و شعور کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے اولو العزم، آخری جملہ، جہاں سے جس مقام سے اولو العزم نبی کے عقل و فکر و شعور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اہل محمد کے گھرانے کے بچوں کی عقل و فکر و شعور کی ابتدا ہوتی ہے. اب واقعے کو ملائیے، زینب کی معرفت کیا تھی؟ زینب کی معرفت کیا تھی؟ حسین عصمت کبریٰ پہ فائز ہے، پوری توجہ، حسین عصمت کبریٰ پہ فائز ہے. موسیٰ بھی نبی، خضر بھی نبی، موسیٰ بھی معصوم، نبی خضر بھی معصوم. ایک معصوم دوسرے معصوم کی مصلحت کو سمجھ نہیں پایا اور بار بار ٹوکتا رہا، یہ تم نے کام غلط کیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ تم نے صحیح نہیں کیا. لیکن میں نے پوری تاریخ میں نہیں دیکھا کہ مدینے سے چل کے زینب نے کبھی حسین کو ضرور پڑھیے بار محمد زینب عصمت کبریٰ کے صحن عالیہ کے اتنے قریب تھی کہ حسین نے جہاں خیمہ لگایا زینب وہی ٹھہر گئی، ایک مقام پہ نہیں ٹوکا. دوسری بات کیا کہا؟ ہیا نائبۃ رسول اللہ، اسی بات پہ ختم. ہیا نائبۃ رسول اللہ، یہ رسول خدا کی نائبہ ہیں، وہ امیر المومنین کی نائبہ تھی. اب آگے آئیے، ہیا نائبۃ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی نائبہ ہیں. اب اسی بات کو پہ ختم بھی کر دینا ہے. ہیا نائبۃ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی نائبہ ہیں. اب اس کی مثال، یزید کا دربار سجا ہوا ہے، پوری توجہ، یزید کا دربار سجا ہوا ہے اور دوسری جگہ کے سفیر بھی آئے ہیں، پوری توجہ، سفیر آئے ہیں دوسری جگہ سے. کیا یہ کہہ دوں رپورٹر آئے ہیں دوسری جگہ سے، تحریر کرنے والے آئے یزید کے پاس، ہاں عسکری بھائی کی زبان میں اس وقت کی میڈیا، اور آئے یزید کے سامنے. یزید یہ تو بتا، یہ تم نے کیسے فتح کی؟ پہنچے تو دوسری جگہ تک، تم بیان کرو، ہم لکھتے ہیں، اور جب ہم لکھیں گے تو دوسروں تک پہنچے گا تو معلوم ہوگا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، کیسے جنگ ہوئی تھی، کس طریقے سے واقعہ رونما ہوا تھا. تم بیان کرو، ہم لکھتے ہیں. اب جیسے ہی سفیر نے کہا، رپورٹر نے کہا، آج کی اس وقت کی میڈیا نے کہا بیان کرو، ہم تحریر کرتے ہیں، ہم لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے کہ یزید نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. جب رپورٹر اس کی طرف بڑھا ہے نا تو یزید نے کہا میں کیا بتاؤں، میں تو کربلا گیا ہی نہیں تھا، میں کیا بتاؤں. ابن زیاد اور شمر سے پوچھو، یہ لوگ کربلا میں تھے، یہ بتائیں گے. رپورٹر شمر کے قریب پہنچا، کہا بتاؤ کس طریقے سے ہوئی جنگ. کہہ رہا وہاں جنگ ہی نہیں ہوئی، پوری توجہ. کہا وہاں جنگ ہی نہیں ہوئی، پھر کیا ہوا؟ کہا ہمارے گھوڑوں کی دھمک سے، پوری توجہ،
शिमर कह रहा है हमारे घोड़ों की धमक से, जब हमने घोड़ों को दौड़ाया और हमारी फौजों की कसरत को हुसैन के लश्कर ने देखा, घोड़ों की धमक से दब के मर गए। पूरी तवज्जो, फकत डर और खौफ से ऐसे में नायब रसूलुल्लाह उठी का यब्नल कज़्ज़ाब, यब्नल कज़्ज़ाब झूठ बोल रहा है। रिपोर्टर फौरन ज़ैनब की तरफ मुड़ा। पूरी तवज्जो, अभी जो नामा निगार यजीद की तरफ से मुड़ के शिब्र जौशन की तरफ आया था, वो फौरन ज़ैनब की तरफ मुड़ा। का बीबी आप बताओ करबला में जंग हुई? अली की बेटी ने यब्नल कज़्ज़ाब खिताब करके कहा सुनो, करबला में जंग भी हुई, करबला में नेज़े भी चले, करबला में घोड़े भी दौड़े। ए यजीद, पूरी तवज्जो, ए यजीद बता मेरे भाई में कितने लश्कर आदमी थे, कितने लोग थे और तेरे में कितने थे? अगर जंग ना हुई तो जरा मुहासबा कर, कितने गए थे और कितने बच के आए? मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कितने बढ़ा गए थे, कितने बच के आए? पर रिपोर्टर ने जुमला यही कहा था, अल्लामा नक्कन ने लिखा कि जैसे ही अली की बेटी ने कहा ये जुमला, कितने गए थे, कितने बच के आए, रिपोर्टर वहां जुमले तो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा वाकईन रसूल की जानशीन ये है। उसी दरबार में कहा रसूल की जानशीन ये। पूरी तवज्जो आखिरी जुमले पे, जैसे ही अली की बेटी ने ये देखा खिलाफत मेरी तरफ आ रही है, हाथों में लर्ज आ गया, कांपने लगी नायबतुर रसूल, जो गदीर में अली इब्न अबी तालिब को रसूल ने गदीर में उठा के दिखाया था, ये मेरा खलीफा है। जैसे ही यजीद के दरबार में नौजवान बैठे, रोनामा की निगार अली की बेटी की तरफ आए, कहा वाकईन अल्लाह के रसूल की खलीफा ये है। अली की बेटी के हाथों में कपकपाहट आई, इमाम सज्जाद का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के उठा देने के बाद का याद रखना, एक अली गया दूसरा अली ये आया। एक दरूद पढ़िए बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अल्लाह के रसूल की नायबा है। अब अली की बेटी ने बाजार में खुद बात दिया, बस यही आखिरी कलाम तो हो गया। माशाअल्लाह, एक दरूद पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। खत्म हो गया, जुमला पढ़ दूं। अली की बेटी अभी कूफे में नक्कारे बज रहे हैं, जीत के नक्कारे बज रहे हैं, घंटी बजाई जा रही है, तबले बजाए जा रहे हैं, शोर शराबा है और कहा जा रहा है, देखो पूरी तवज्जो, कहा जा रहा था एक बागी की बेटी माज़अल्लाह, बागी की बहन आ रही है और बागियों को कत्ल कर दिया गया। यही शोर शराबा हो रहा था। अली की बेटी ने बधे हुए हाथों से फकत इशारा किया, बधे हुए हाथों से इशारा किया। कहते हैं कि घंटियों की आवाजें रुक गई थी, सांसों का चलना बंद हो गया था, हवाओं का खनकना बंद हो गया था, परिंदे गूंगे हो गए थे, परिंदे गूंगे हो गए थे। या जुमले को यूं के बदल कर दूं, बगैर तलवार उठाए कायनात में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार्के को सर कर दिया। या पहली तबलीग में अबू तालिब ने अबू लहब को डांट के कहा कुफ्र बैठ जा। कुछ ही लोग थे जिन्होंने तलवार बगैर उठाए मार्के को सर कर लिया। या अबू तालिब थे या ज़ैनब का भाई अब्बास, जिसने हाथ खींच के एक शीशा पिला हुई दीवार बना दी। या फिर भतीजे लश्कर ने फकत मुस्कुरा के लश्कर में खलबली मचा दी। अब अली की बेटी ने इशारा किया और इशारा करने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अबी रसूलिल्लाह। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए। और मेरे बाप कूफे में कारी भी थे, हाफिज भी थे। अभी इससे पहले कह रहे थे बागी की बहन है, खारजी को कत्ल कर दिया गया। लेकिन अली की बेटी ने जैसे ही कहा मेरा दरूद व सलाम हो,
میرے باپ محمد پہ کیا کسی حافظ کو یہ آیت نہ یاد تھی وما کان ابا احد من رجالکم؟ پوری توجہ، کیا نہیں تھی کسی کو؟ خطبہ دیتے گئے. آخری بات یہ قصر سلیمانی ہے. ایک بات اسی پہ رہ کے کمان کرتا ہوں. قصر سلیمانی، قصر سلیمانی، پوری توجہ. قصر سلیمانی، سلیمان تخت پہ بیٹھے تھے. پوری توجہ. سلیمان تخت پہ بیٹھے تھے، پرندے سایہ کیے تھے. راشد بھائی پوری توجہ. پرندے سایہ کیے ہوئے تھے. جناب سلیمان نظارہ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. پرندے سایہ کیے تھے. ایک جگہ سے ایک سورج کی کرن ہلکی سی آئی. جناب سلیمان نے پرندوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا مال امکانہ من الغائبین. حدود نظر نہیں آتا کیا؟ حدود غائب ہو گیا. بولے میں بھی سن لوں. ایک درود پڑھیے بار نعرے ببری، نعرے سلوار. جواب دے رہے نظارہ کر رہے تھے. حدود غائب امکانہ من الغائبین. کیا حدود غائب ہو گیا؟ اب میں نے کیا کہا؟ اگر وہ آیا تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے قتل کر دوں گا یا اسے قید میں ڈال دوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا یہ کہ کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کے آئے. ہدہد جناب سلیمان سے پوچھ کے نہیں گیا تھا تو لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا وہ اسے قید میں ڈال دوں گا. اولیاتنی بے سلطانی مبین، یا تو کوئی کھلی ہوئی دلیل لائے. یعنی امن کے حالت میں اللہ کے رسول کو اگر پرندہ بھی جائے تو نبی قانون بتاتا ہے کہ کم سے کم 3 سزا ہونی چاہیے. یہ سلیمانی سے بات آ گئی. ایک درود پڑھیے بار محمد ابھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آنے کے طور پہ نماز پڑھیں. یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ میں علی کے ہمسائے میں بہت زمانے تک رہا ہوں، بہت زمانے تک علی کا پڑوسی رہا ہوں، اور میں نے کبھی بھی علی کی بیٹی کی آواز نہیں سنی، کبھی بھی. ہاں میں نے دیکھا جب بھی علی کی بیٹی نکلتی تھی تو رات کے سناٹے میں علی کی بیٹی نکلتی تھی. اور جب بھی علی کی بیٹی اپنے جد رسول کے قبر کی زیارت کرنا چاہتی تھی، یا مازنی کہ جب بھی علی کی بیٹی رسول کے قبر کی زیارت کرنا چاہتی تھی تو کہتے ہیں کہ برابر کے بھائی آگے آگے ہوا کرتے، علی آگے آگے، دائیں بائیں بھائی ہوا کرتے تھے. یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ اور آگے آگے جوان ہوا کرتا تھا. اور ایک آواز ہوتی تھی، مدینے والوں آنکھوں کو بند کر، علی کی بیٹی آ رہی ہے. اور علی ابن ابی طالب جب قبر رسول کے قریب بی بی زینب پہنچتی تھی تو چراغوں کو بجھا دیا کرتے تھے. دن امام حسن نے پوچھا مولا بابا یہ چراغ بجھانے کا مسئلہ کیا؟ کہا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ اس چراغ کی روشنی میں بھی تیری بیٹی کو کوئی دیکھ لے رات کے سناٹے میں. اور آگے آگے ہوتے تھے. سوار جب کرنا ہوتا تھا، بیوی جب کہیں جاتی تھی سوار کرنا ہوتا تھا تو عباس و علی اکبر ہوا کرتے تھے، قاسم و اکبر ہوا کرتے تھے، سوار کر کے چلے. مدینے کا یہ عالم تھا کہ جب سوار ہونا تھا تو عباس و علی اکبر تھے. لیکن آج کی جو تاریخ آئی اور بی بی کو سوار ہونا تھا تو بی بی نے بارات کا رخ کر کے کہا بھیا عباس، علی اکبر، زینب سوار ہونا چاہ رہی ہے، زینب جا رہی ہے. اب کوئی سوار کرنے والا نہیں ہوا. بس جیسے ہی زینب نے آواز دی بھیا عباس، ارے زینب سوار ہونا چاہ رہی ہے. مدینے سے جب چلی تھی تو بڑی شان سے تم نے سوار کیا تھا. بھیا عباس آؤ، زینب کو اب سوار کرنا
है। रवायत कहती है फरात के किनारे बेबाजू लाशा जमीन से बुलंद हुआ, आवाज आई अली मेरी शहजादी। अली की बेटी सवार हो यसीर बना की बात अल्लाह ने जाया गया। दुनिया के कानून में ये नहीं है, जब भी किसी के वहां कोई इस कायनात से चला जाए तो उसके लाशे से जब निपट के रोने लगते हैं तो कोई आगे बढ़ के कहता बेटा आओ हम तुम्हारे बाप हैं, आओ हमें संभाल लाओ। संभालने वाले हजारों आदमी संभालने वाले बढ़ते हैं, लेकिन हाँ करबला के मैदान में जब बीवियों को असीज करके ले जाया जाने लगा, करबला के तपते हुए सहरा में वारिसों का लाशा बेगोरों का फान, अरे कोई नहीं जो सज्जाद को सीने से लगा के बेटा जरा सब्र तहम्मुल से काम लेना। कोई ज़ैनब से कहते ए ज़ैनब। काफिला आगे बढ़ा, एक दो जुमले काफिला आगे बढ़ा, वारिसों के लाशे पे अपने आप को गिराया। ज़ैनब लाशे हुसैन के करीब आई, आने के बाद कह रही है भैया भैया ज़ैनब जा रही है, ज़ैनब जा रही है। काफिला आगे बढ़ा, एक रवायत पढ़ के मैं इसको खत्म करता हूँ। काफिला आगे बढ़ा, रात का सन्नाटा, रात का सन्नाटा। एक जगह पे जिस नेज़े पे सरे हुसैन था, जिस नेज़े पे सरे हुसैन था वो जमीन पे गड़ गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। बजालिम ताज़ियाना लहराता हुआ बीमार इमाम के करीब आया, आज के कहता है सज्जाद अपने बाबा से कहो सर आगे बढ़ जाए, वरना है सज्जाद हमारा ताज़ियाना होगा, तुम्हारी पुश्त होगी। इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, नेज़े के करीब आए, आवाज दी बाबा 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 आप क्यों नहीं बढ़ रहे बाबा, ये जालिम ताज़ियाना लहरा रहा है, आपका बेटा नहीं है बाबा, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते। आवाज आई बेटा बेटा, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना ऊंट से गिर गई है, मेरे लाल ऊंट से सकीना गिर गई। रात के सन्नाटे में अली की बेटी ढूंढती हुई बड़ी, बेटा सकीना कहाँ हो तुम, ए बेटा सकीना कहाँ हो तुम। अब ज़ैनब ने सन्नाटे में क्या देखा, एक निकाब पोश है जिसने बच्ची को लिए हुए आगोश में सुला रही है। ज़ैनब ने आगे झुक के बढ़ के कभी भी आपका बड़ा शुक्रिया, अरे इसका बाबा जब से शहीद हुआ किसी ने दुर्रे छीने, किसी ने तमाचे मारे। चाहती थी ज़ैनब चाहती थी सकीना को ले और काफिले के करीब आए। एक मर्तबा मुअज़्ज़मा ने कहा बेटा बेटा किसका शुक्रिया अदा कर रही, बेटा मैं कोई और नहीं तुम्हारी दुखियारी हो फातिमा। नाम सुनना था, उस्ताद मुहतरम कहते नाम सुनना था। ज़ैनब जमीन पे तो जानू होके बैठ गई, आवाज दिखा अम्मा अम्मा। रात का सन्नाटा, अम्मा हाथों को जोड़ के कहा अम्मा आखिरी बात है अम्मा एक बात कहूँ। कहा बेटा बताओ। कहा अम्मा बहुत दिन हो गया चेहरा नहीं देखा। अम्मा ने कहा हटाइए चेहरा देख लो। अम्मा ने कहा हटाइए चेहरा देख लो। बीवी ने कहा बेटा बेटा अगर मैं आज निकाह हटा दूं ना ज़ैनब तो बेटा तुम सब्र नहीं कर पाओगी। कहा अम्मा मैं ज़ैनब हूँ। कहा बेटा मैं जानती हूँ तू ज़ैनब है। अम्मा फिर चेहरा हटाइए, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ, मैं सब्र कर लूंगी। कहे बेटा आज तू सब्र ना कर पाएगी। ए अम्मा अरे बराबर के भाई के बाजुओं को करते हुए देखा, जवान अली अकबर के लाशे को मैंने देखा, असगर की मैयत उठाई और बेटा ए अम्मा
حسین جب ذبح ہو رہا تھا میں کہہ رہی تھی پسرے سار تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا اچھا بیٹا اصرار کر رہی ہو نا تو دل پہ ہاتھ رکھو میں چہرہ دکھاتی ہوں. اب جیسے ہی بی بی نے چہرہ ہٹایا زینب ماں سے لپٹ گئی. اماں آپ کے چہرے پہ تازہ ہو اے اماں یہ تازہ ہو کہاں سے؟ بی بی نے کہا بیٹا جب حسین سمر کا کنڈ خنجر چل رہا تھا حسین کا گلا تھا سمر کا خنجر تھا میری آنکھوں تھی بعد حسین کے خون کربو بلا میں ہائے یہ کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کربو بلا میں ہائے یہ کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی لاشا تڑپ کے رہ گیا ساحل پہ شیر کا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کربو بلا میں آئے یہ کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کیا شان تھی مدینے سے جس وقت تھی چلی پردے کے اہتمام میں مصروف تھے سبھی پردیس میں خیام جلے چھن گئی رضا پردیس میں خیام جلے چھن گئی رضا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کربو بلا میں آئے یہ کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی فریاد کر رہی تھی یہ زہرا کی بیٹیاں اکبر آ کے بچا لو اکبر و عباس ہو کہاں
ہے ریسماں میں سکینہ کا بھی گلا جھکا ہے ریسماں میں سکینہ کا بھی گلا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کل کو بلا میں آئے یہ کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی شہزادی رہ چکی ہے جہاں زینب حزین اس شہر میں ہے داخلہ سر پردہ نہیں اس شہر میں ہے داخلہ سر پردہ نہیں اب حشر کا ہے ثانیہ زہرا کو سامنا اب حشر کا ہے ثانیہ زہرا کو سامنا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو بلا میں آئے کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی اعلان کر رہے تھے منادی یہ جا بچا دیکھو وہ نوک نیزہ پہ ہے سر حسین کا بیٹی ہے یہ بطول کی ہے جس کا سر کھلا بیٹی ہے یہ بطول کی ہے جس کا سر کھلا 18 بھائیوں میں آئے یہ کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی فریاد کی تڑپ کے یہ قبر رسول پر امامہ میں حسین کا لائی ہوں خون میں تر آپ کی تحفہ ہے یہ دیا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کل کو بلا آئے یہ کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی اسیر غم کے لب پر یہی فغان ہے اسیر غم کے لبوں پر یہ
सबा है राब्य किस तरह का हम सब का इम्तिहान है जनाब सीर हम के ऊपर शरीफ हुआ अब आओ मेरे शेरों ज़ैनब पुकारती है अब आओ मेरे शेरों ज़ैनब पुकार
اسیر غم کے لب پر یہی فغان ہے ظالم کے ظلم بعد سرور بدل گئے ظالم کے ظلم بعد سرور بدل گئے ہیں جانے کدھر کو آخر خیمے تو جل گئے جانے کدھر کو آخر خیمے تو جل گئے ہیں تو جل گئے جس سمت دیکھتی ہوں ہر سو دھواں دھواں ہے زینب اسیر غم کے لب پر یہی فغان ہے بس کس طرح کا ہم سب کا امتحان ہے